السلام علیکم دوستوں. آج تیسرے لیکچر میں ہم رول آف ہیومن ریسورسز HR ان ماڈرن آرگنائزیشن کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا رول ہے ماڈرن آرگنائزیشن میں. The role of human resources HR in modern organization is not only administrative but also strategic. HR helps organization manage people effectively, improve productivity and achieve business goal. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ HR کسی بھی ادارے میں ریل کی ہڈی جیسا رول پلے کرتا ہے. جس طرح ہمارا بیک بون ہوتا ہے نا، اسی طرح HR کسی بھی آرگنائزیشن میں ریل کی ہڈی کی طرح رول پلے کرتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے تک HR کا کام صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملازمین کی حاضری لگاؤ، تنخواہ دو، سیلری دو، فائل کو مینٹین کرو. لیکن اب وقت بہت چینج ہو چکا ہے. اب HR یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ صحیح رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ اور رائٹ ٹائم پر کیسے لگایا جائے تاکہ ان سے میکسیمم آؤٹ پٹ نکالا جائے اور ادارے اپنے مقاصد، اپنے گولز اچیو کر سکے. یعنی HR اب لوگوں کو منظم کرنے کا، ان کی صلاحیتیں، ان کی کیپیبلٹی انکریز کرنے کا اور ان کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنانے کے، اور سب سے بڑھ کر ادارے کی کاروباری اہداف، بزنس گول کو پورا کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. آئیے اب سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں کہ ماڈرن آرگنائزیشن میں HR کیا رول پلے کرتا ہے. فرسٹ نمبر، ریکروٹمنٹ اینڈ ٹیلنٹ ایکوزیشن. ریکروٹمنٹ اور ٹیلنٹ ایکوزیشن کسی بھی ادارے کے لیے انتہائی اہم عمل ہے. اس عمل کے ذریعے کوئی بھی کمپنی یا تنظیم اپنی ضروریات کے مطابق قابل اور ایکسپرٹ افراد کو تلاش کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ان کا سلیکشن کرتے ہیں اور انہیں اپنے ادارے میں شامل کرتے ہیں. اگر یہ ایکٹ پراپرلی مینیج کر دیا جائے تو ادارے کی کارکردگی اور ترقی متاثر ہو سکتی ہے. اگر صحیح پراپرلی مینیج نہ کیے جائے تو ان کی پراسپیرٹی اور پروگرس پہ امپیکٹ پڑ جاتا ہے. اب ریکروٹمنٹ اور ٹیلنٹ ایکوزیشن میں فرق کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ مگر آپس میں جڑے ہوئے تصورات ہے، کنسپٹ ہے. ریکروٹمنٹ ایک فوری عمل ہے جس میں کسی ایمٹی پوزیشن کو جلد از جلد پُر کیا جاتا ہے، فل کیا جاتا ہے، جبکہ ٹیلنٹ کا حصول یعنی ایکوزیشن کا حصول ایک طویل المدتی حکمت عملی ہے، یعنی پرولانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، جس میں آرگنائزیشن فیوچر کے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلق اور ریلیشن شپ بلڈ کرتا ہے. تعلق اور ریلیشن شپ اس لیے بلڈ کرتا ہے کہ فیوچر میں اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ہم ہائر ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. ریکروٹمنٹ کا عمل ڈیفرنٹ مراحل پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ادارے کی ضروریات، ان کی نیڈ کا جائزہ انالیسس کیا جاتا ہے کہ کس عہدے پر کتنے امپلائز کی ضرورت ہے. اس کے بعد اشتہار دیا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتا ہے، جس میں عہدے کی تفصیل، ڈیٹیلز، سیلری اور نیڈز کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے، جسے ہم جاب ڈسکرپشن بولتے ہیں کہ ہمیں ایسے سے ڈسکرپشن چاہیے. پھر اپلیکیشن موصول کی جاتی ہے، ان کی چھان بین، ان کی انالیسس کی جاتی ہے، پھر انٹرویو لی جاتی ہے اور آخر میں موزوں ترین سوٹیبل امپلائز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، امپلائز کا انتخاب کیا جاتا ہے. ٹیلنٹ ایکوزیشن کسے کہتے ہیں، اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ ٹیلنٹ کے حصول میں ادارے مختلف حکمت عملی، مختلف اسٹریٹجیز اپناتے ہیں. سوشل میڈیا، پیشہ ورانہ یعنی پروفیشنل نیٹ ورکس جیسے لنکڈن ہو گیا، یونیورسٹی سے رابطہ کرنا، اس طرح لمز یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں، IBA یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور جاب فیئر میں کمپنیز جاتے ہیں. آپ نے جاب فیئر دیکھے ہوں گے یونیورسٹی میں. ملازمین کی سفارشات یعنی امپلائی ریفرنس اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ ادارے اپنے
امپلائر برانڈنگ یعنی اپنے گوڈ لیول کو بھی بہتر بناتے ہیں تاکہ ایکسپرٹس لوگ خود بخود اٹریکٹ ہو جائے کمپنی کی طرف۔ آج کے دور میں بھرتی کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ایپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم جسے ATS بھی کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آن لائن انٹرویو کے ذریعے اب یہ عمل نہ صرف تیز تر ہو گیا ہے بلکہ زیادہ مؤثر اور ایکٹیو ہو گیا ہے۔ بڑے ادارے میں، بڑے آرگنائزیشن میں اب یہ سیلف سسٹم نظام درخواست کی ابتدائی چھان بین خود کر لیتے ہیں، جس سے وقت اور وسائل کی بچت ہوتی ہے۔ اب ہمارے بہت زیادہ انٹرویو یہ سارے آن لائن، جتنے بھی آپ سعودی عرب میں جاؤ، فارن کنٹری میں جاؤ، پاکستان میں تو آپ کو آفس میں بلایا جاتا ہے، اس پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ تو فارن میں جتنے بھی کنٹریز میں جاؤ، چاہے گلف کنٹریز ہو، اس میں سارے جتنے بھی انٹرویوز لیے جاتے ہیں آن لائن لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایچ آر کا ایفیکٹونیس شو کرتا ہے ماڈرن آرگنائزیشن میں۔ ریکروٹمنٹ کا عمل بہت زیادہ چیلنجوں سے بھرا ہوتا ہے۔ قابل اور ایکسپرٹ افراد کی کمی، سوٹیبل ورکرز امپلائیز کا نہ ملنا، امیدواروں کی غلط معلومات انفارمیشن پرووائڈ کرنا، وقت اور بجٹ کی قید اور صحیح امیدوار کی تلاش، یہ سب مشکلات ہیں جن کا ہر ادارے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے چیلنجز ہیں جو ہر ادارہ فیس کرتا ہے۔ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ریکروٹمنٹ کا عمل منظم، شفاف اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جائے، اور یہ آج کل ماڈرن ایچ آر کر رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ اور ٹیلنٹ ایکوزیشن کسی بھی ادارے کی بیسک ہے، یعنی فاؤنڈیشن ہے۔ جب کوئی ادارہ صحیح جگہ پر صحیح شخص کو رکھتا ہے تو اس کی پروڈکٹیوٹی، پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اس عمل کو سیریسلی لے لے اور اسے بہترین طریقے سے انجام، بہترین ماڈرن ٹیکنیکس اپنائے۔ اب آتے ہیں دوسرے نمبر پوائنٹ پہ، ٹریننگ اینڈ امپلائی ڈیولپمنٹ۔ ٹریننگ کیا ہے؟ ٹریننگ کا مطلب ہے کہ کسی ملازم، کسی امپلائی کو اس کا کام بہتر طریقے سے کرنا سکھایا جائے، ان کو ٹیچ کیا جائے۔ جب کوئی نیا ملازم کسی کمپنی میں آتا ہے تو اسے پہلے یہ ٹیچ کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، یعنی ٹرین کیا جاتا ہے کہ اپنا کام کیسے کرنا ہے، کمپنی کے لاز اور رولز ریگولیشن SOPs کو کیسے فالو کرنا ہے اور کسٹمر سے کیسے پیش آنا ہے۔ فار ایگزامپل سپوز کرے ایک لڑکا ہے، وہ بینک میں کیشیئر کی نوکری کے آتا ہے، پہلے 2 ہفتوں میں اسے سکھایا جاتا ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ کیش کو کس طرح کلیکٹ کرنا ہے، کمپیوٹر سسٹم میں کو کیسے چلایا جاتا ہے، اور کسٹمر کے ساتھ ڈیل کیسی کرنی ہے۔ یہی ہمارے پاس ٹریننگ ہوتی ہے۔ امپلائی ڈیولپمنٹ کا مطلب صرف موجودہ کام سکھانا نہیں بلکہ ملازم اور امپلائیز کو فیوچر کے لیے تیار کرنا۔ اس کو کیا بولتا ہے؟ امپلائی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی اسے اتنا قابل بنایا جائے کہ آگے چل کر بڑی رسپانسبلٹی سنبھال سکے، اپنے آپ کو بڑے بڑے سیٹ اپ آرگنائزیشن میں اڈاپٹ کر سکیں۔ فار ایگزامپل ایک موبائل کمپنی میں سارا ایک گرلز ہے، سیلز مین کے طور پر کام کرتی ہیں، کمپنی نے اسے لیڈرشپ کورس کروائی، جو بھی ہو ماڈرن ایک کورس کروائی، انگریزی ان کو سکھائی، ان کو پریزنٹیشن کی تربیت دی، ٹریننگ دی، تو 2 سال بعد اسی کمپنی میں یہی سارا لڑکی سیلز مینیجر بن گئے۔ تو یہ ملازمین، یہ امپلائیز کی ڈیولپمنٹ میں آتی ہے یہ چیزیں۔ ٹریننگ اور امپلائی ڈیولپمنٹ کا بھی ہمارے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی اقسام ہوتے ہیں۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ کام کی جگہ پر ٹریننگ، یعنی ملازم امپلائیز کو کام کرتے کرتے سیکھنا چاہیے۔ جیسے ایک نیا ڈاکٹر کو پرانے ڈاکٹر کے ساتھ رکھا جائے، ایک پرانا امپلائی کو نئے امپلائی کے ساتھ رکھا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلاس روم یا آن لائن ٹریننگ، جسے کسی کمپنی نے اپنے ملازمین کو آن لائن ایکسل کورس کروانا، یا جو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانا، یا بیسک کورس جو بھی کمپنی میں سکھائی جاتی ہے وہ کروانا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جاب روٹیشن، یعنی اس کی جاب
چینج کرنا، اس کو روٹیٹ کرنا، یعنی امپلائی کو مختلف شعبوں میں کام کروایا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے تاکہ وہ پوری کمپنی کو سمجھ سکیں. جب ملازمین اور امپلائیز کو اچھی ٹریننگ ملتی ہے تو وہ کام میں غلطیاں کم کرتے ہیں، جلدی اور بہتر کام کرتے ہیں اور کمپنی میں خوش رہتے ہیں. جب بھی کوئی کمپنی ملازمین کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان پہ فوکس کرتے ہیں، تو ملازم کمپنی کے ساتھ لائل ہوتا ہے اور نوکری نہیں چھوڑتا. کمپنی کو باہر سے مہنگے لوگ نہیں ہائر کرنے پڑتے کیونکہ اندر سے ہی قابل لوگ تیار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کی ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی اپنی جونیئر انجینئرز کو ہر سال نئے ٹیکنالوجی کی تربیت دیتی ہے. 5 سال بعد وہی انجینئرز کمپنی کو آگے پروموٹ کرتے، سینئر عہدوں پر پروموٹ کرتے اور کمپنی کو باہر سے لوگ لانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی. غرض یہ ہے کہ تربیت اور ملازمین کی ترقی کسی بھی کمپنی کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ ہے. جو کمپنی اپنی امپلائیز پر ٹائم اور پیسہ لگاتی ہے وہ کمپنی ہمیشہ آگے بڑھتی ہے، ہمیشہ ترقی کرتی ہے. ملازم خوش ہوتے ہیں تو کمپنی خوش، اور کمپنی خوش ہو تو کسٹمر خوش. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ کام ایچ آر کا ہے. یہ سارا تیسرا رول اور تیسرا فنکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ امپلائی ریلیشن شپس. امپلائی ریلیشنس سے مراد وہ تمام تعلقات جو کسی ادارے میں امپلائر یعنی باس، اونر جسے بولتے، اور امپلائیز یعنی ملازمین کے درمیان قائم ہوتے ہیں. یہ تعلق، یہ ریلیشن شپ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. جب یہ تعلقات مضبوط اور صحت مند ہو اور ہیلدی ہو تو ادارہ ترقی کرتا ہے، امپلائیز ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور کام میں دلچسپی لیتے ہیں اور ماحول بھی بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کی ایک بڑی کمپنی جسے ہم اینگرو کارپوریشن کہتے ہیں، کبھی آپ گوگل پہ سرچ بھی کریں، ان کے امپلائیز کے ساتھ باقاعدہ مشاورات، ان سے ایڈوائز لی جاتی ہے. یعنی ان کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، ان سے مشورہ لیتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ملازمین کا ادارہ کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط ہوتا ہے. اور وہاں ملازمین کا ادارہ چھوڑنے کا تناسب یعنی ٹرن اوور ریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اونر کیا کرتا ہے؟ اپنے ملازمین پر، امپلائیز پہ ٹرسٹ کرتا ہے. یعنی ایچ آر کو ایسا مینجمنٹ ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اس میں ہر چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے گریونسز مینجمنٹ سسٹم ہو گیا، یعنی ملازمین کی شکایت کا نظام. ہر ادارے میں، ہر آرگنائزیشن میں ملازمین کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے بھی جاب کی ہوگی یا کریں گے انشاءاللہ. تو ہر جگہ جو ہے نا یہ کمپلینٹس ہوتی ہے امپلائیز کی طرح، چاہے وہ تنخواہ سے متعلق ہو، کام سے متعلق ہو، یا کہ ایک ساتھی دوسری ساتھی یا ملازمین کے رویے سے متعلق ہو. ان کمپلینٹس کو نظر انداز کیا جائے تو امپلائیز مایوس ہو جاتا ہے اور کام پر نیگیٹو اثر پڑتا ہے. اس لیے ایک مؤثر شکایتی نظام ہونا ضروری ہے جہاں امپلائیز بے خوف ہو کر اپنی بات رکھ سکے. آرگنائزیشن میں اوپن کمیونیکیشن ہونا چاہیے بٹوین امپلائی اینڈ امپلائر، یعنی باس اور امپلائی کے درمیان. کھلی اور واضح گفتگو ملازمین کی تعلقات کی بنیاد ہے. جب ایڈمنسٹریشن ملازمین کو ادارے کی پالیسیوں، اہداف، ٹارگیٹس اور چینجز کے بارے میں پہلے سے آگاہ کرے تو ملازمین خود کو ادارے کا حصہ سمجھتی ہے. خفیہ معلومات اور افواہیں ادارے میں بے چینی پھیلاتی ہے، جبکہ شفافیت ماحول کو سازگار بناتی ہے. میں اب اس کا ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. گوگل دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ہے. ہر ہفتے تھینک گاڈ اٹس فرائیڈے TGIF کے نام سے ایک اجلاس کرتی ہے، ایک میٹنگ بلاتی ہے جس میں کمپنی کے بانی اور CEO اور ملازمین کے براہ راست سوالات کا جواب دیتے ہیں. اس کلی مواصلات اوپن کمیونیکیشن کی وجہ سے گوگل کے ملازمین، امپلائیز ادارے سے گہرے وفاداری رکھتے ہیں اور کمپنی مسلسل دنیا کے بہترین ملازمت دینے والے کمپنیوں میں شامل رہتی ہے، جس کے ذریعے کسی بھی ادارے یا کمپنی میں ملازمین کی کارکردگی کو جانچنا، بہتر کیا اور منظم کیا جاتا ہے.
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے اہداف اور ملازمین کی ذاتی ترقی دونوں ایک ساتھ حاصل ہو۔ پرفارمنس مینجمنٹ کا پہلا مرحلہ گول کو تعین کرنا ہے، اسٹیمیٹ کرنا ہے، ڈٹرمائن کرنا ہے۔ اس مرحلے میں منیجر اور ملازم مل کر واضح، قابل پیمائش اور حقیقت پسندانہ اہداف طے کرتا ہے، یعنی گول سیٹ کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کتنا ٹائم میں کرنا۔ پھر اسی پلاننگ کو کنٹینیوس مانیٹرنگ بھی کرنا ضروری ہے۔ اہداف کے طے ہونے کے بعد منیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملازم کی کارکردگی پر مسلسل نظر رکھے۔ اس مرحلے میں باقاعدہ ملاقاتیں، رپورٹس اور فیڈ بیک کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ ملازم کام کس حد تک مکمل کر رہا ہے اور کس حد تک وہ نہیں کر رہا۔ مسلسل نگرانی کے ساتھ ساتھ ملازمین کی رہنمائی اور فیڈ بیک دینا بھی ضروری ہے۔ منیجر کا کام صرف غلطی نکالنا نہیں بلکہ امپلائی کو بہتر کام کرنے کا طریقہ سکھانا بھی ہے۔ اس کے بعد پرفارمنس اپریزل آ جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ عام طور پر سال میں 1 یا 2 بار آتا ہے۔ اس میں امپلائی کی پوری سال کی کارکردگی پرفارمنس کا ریگولرلی چیک کیا جاتا ہے۔ منیجر اور امپلائی ایک ساتھ بیٹھ کر طے شدہ اہداف اور ٹارگٹس اور اصل نتائج کا موازنہ کرتے ہیں، اور اسی موازنہ اور اسی ٹارگٹس کے بنا پر پھر ان کو پروموشن ملتی ہے یا ڈیموشن ملتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ محض ایک سالانہ جائزے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل اور مسلسل نظام ہے جو ٹارگٹس کے تعین، ڈٹرمنیشن سے شروع ہو کر انعام و ترقی یعنی ریوارڈ سسٹم پر ختم ہوتا ہے۔ جو آرگنائزیشن اس سسٹم کو صحیح طریقے سے اپناتے ہیں ان صرف اپنے ٹارگٹس حاصل کرتے ہیں بلکہ امپلائیز میں بھی خوشی، محنت اور وفاداری پیدا کرتے ہیں۔ 5 نمبر ہمارے پاس پوائنٹس کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ معاوضہ یعنی کمپنسیشن اور فوائد کسی بھی ادارے میں امپلائیز کو ان کی خدمات کے بدلے دی جانے والے مالی اور غیر مالی سہولیات کو کہتے ہیں۔ معاوضہ میں کمپنسیشن میں بنیادی تنخواہ، سیلری، اوور ٹائم، بونس اور کمیشن شامل ہوتے ہیں جو امپلائی کی محنت اور کارکردگی کے عوض دی جاتی ہے، جبکہ فوائد اور بینیفٹس میں ان کی صحت کی سہولیات، ٹریٹمنٹس، پینشنز، انشورنس، سالانہ چھٹی، رہائش الاؤنس، گاڑی الاؤنس، بچوں کی تعلیم و تربیت کی سہولت اور دیگر مراعات شامل ہوتے ہیں۔ 6 نمبر پوائنٹ ہمارے پاس کمپلائنس ود لیبر لاز، یعنی لیبر لاز کے ساتھ کمپلائنس کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ ایچ آر کا کام ہے کہ وہ ان کو فالو کرے۔ کمپلائنس ود لیبر لاز سے مراد وہ قانونی ضوابط اور اصول ہے، وہ پرنسپل ہے جو گورنمنٹ نے امپلائیز اور امپلائر کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے کے لیے بناتے ہیں۔ ان لاز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ امپلائیز کے حقوق کا تحفظ کرنا، ان کو منصفانہ جسٹیفائبل اجرت دینا، کمپنسیشن دینا، سیلری ٹائم پہ دینا اور کام کی جگہ کو محفوظ بنانا، ماحول کو محفوظ بنانا، یہ سارے ان چیزوں میں منشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں فیکٹریز ایکٹ 1934 اور منیمم ویجز آرڈیننس 1961 جیسے قوانین موجود ہیں جو ہر کاروباری ادارے پر لازمی طور پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن کیا کرے پاکستان میں بدقسمتی سے نہ کوئی اس کو مانتا ہے نہ کوئی فالو کرتا ہے۔ منیمم ویجز، کم از کم اجرت کتنا ہونا چاہیے؟ ڈیلی ویجز جس سے بولتے ہیں۔ باس پر یا اونر پر یہ قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر کارکن، ہر امپلائیز کو گورنمنٹ کے مقرر کردہ کم از کم، اس میں مزید ورکنگ آورز آ جاتے ہیں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ امپلائی سے کام زیادہ نہیں لینا چاہیے اگر، اور ہفتے میں کم از کم 48 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 48 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا ہے تو پھر ان کو اوور ٹائم دینا ہے۔ چائلڈ لیبر پروہیبیشن ہوتی ہے، اس میں چائلڈ لیبر یعنی کم ایج جو 18 سال سے کم ہو، ایسے بچوں کو کام نہیں دینا چاہیے، نہ ان پر کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہے۔ سیف ورک پلیس پرووائڈ کرنا چاہیے۔
آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے قوانین کے تحت ہر مالک پر لازم ہے کہ وہ کارکنوں کو محفوظ کام کا ماحول فراہم کرے تاکہ وہ زخمی نہ ہو، ان کا کوئی ڈیتھ نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 7، بلڈنگ آرگنائزیشنل کلچر۔ تنظیمی ثقافت سے مراد کسی ادارے یا کمپنی کے اندر موجود وہ اقدار، وہ عقائد، روایات اور طرز عمل ہے جو اس ادارے کے تمام امپلائیز کے رویے اور کام کرنے کے انداز کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ کلچر ہر ادارے کی اپنی منفرد شناخت ہوتی ہے جو اسے دوسرے اداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ جس طرح کسی قوم کی اپنی تہذیب اور ثقافت ہوتی ہے، اسی طرح ہر ادارے کی بھی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے جو وہاں کے ماحول، تعلقات اور کامیابی کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی میں تنظیمی ثقافت کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور مثبت ثقافت ملازمین میں اتحاد، لگن اور محنت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب ملازمین کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ادارے کا ایک قیمتی حصہ ہے تو وہ اپنا کام زیادہ دل جمعی سے انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی تنظیم ثقافت بہترین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور موجودہ ملازمین کو ادارے سے وابستہ رکھتی ہے۔ ایک مضبوط تنظیمی ثقافت کی تعمیر میں ملازمین کی پیشہ ورانہ تربیت اور ترقی کا بھی اہم کردار ہے۔ ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تربیتی پروگرام، ورکشاپس اور سیمینارز کا اہتمام کرے۔ جب امپلائیز دیکھتے ہیں کہ ادارہ ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں دلچسپی رکھتا ہے تو ادارے کے ساتھ زیادہ وفادار رہتے ہیں، زیادہ لائل رہتے ہیں۔ میرٹ پر مبنی ترقی اور انعام و اکرام کا نظام ملازمین کو محنت کی ترغیب دیتا ہے اور ادارے کے اندر صحت مند مقابلے کی فضا قائم کرتا ہے۔ سٹیپ نمبر 8، اسٹریٹجک رول ان بزنس گروتھ۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کا راز صرف محنت نہیں بلکہ ایگزیکٹ حکمت عملی میں پوشیدہ ہے، یعنی پراپر حکمت عملی میں پوشیدہ ہے۔ اسٹریٹجک کردار سے مراد یہ ہے کہ ایک کاروبار اپنے مقاصد، وسائل اور مواقع کو اسی طرح ترتیب دے کہ یعنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور ترقی ممکن ہو سکے، جیسے ایمیزون نے اڈاپٹ کی تھی۔ ایمیزون نے شروع میں صرف کتابیں بیچی، لیکن اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ آہستہ آہستہ ہر چیز کا آن لائن پلیٹ فارم بنایا جائے۔ آج یہ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے۔ کاروباری ترقی میں اسٹریٹجک کردار دراصل دور اندیشی یعنی پروڈکشنز، فیوچر کو پروڈکٹ کرنا، درست فیصلہ سازی اور مسلسل بہتری کا نام ہے۔ جو کاروبار واضح ویژن، مضبوط ٹیم، جدید ٹیکنالوجی اور صاف اور شفاف سسٹم اور کسٹمر فرینڈلی ایٹیچیوڈ کو یکجا کرتا ہے، وہی لانگ ٹرم کامیابی حاصل کرتے ہیں۔